سے جلد شروع ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ مجلس کی نمائندگی پر حلقہ اسمبلی کاروان میں گولکنڈہ میں جو بچیوں کے لیے جونیئر اور ڈگری کالج ہے، میں نے خود اپنے MP فنڈ سے وہاں پر کروڑوں روپے دیے ہیں، نئی بلڈنگیں بنی ہیں، وہاں پر انفراسٹرکچر کے لیے انتظام کیا گیا ہے، اور پھر مجلس کی طرف سے ہر سال جتنے گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس ہے وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ہر سال قریب 17,000 طلباء اور طالبات میں ایجوکیشن کٹ دیا جاتا ہے۔ تو حلقہ اسمبلی کاروان کے بہت سے گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں یہ اسکیم 2005 سے مرحوم قائد سالار ملت نے شروع کی تھی، وہ آج بھی چل رہی ہے۔ تو مختلف طریقے سے کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ حلقہ اسمبلی کاروان کے عوام کو فائدہ پہنچ سکے۔ آسرا پینشن ہو، اس میں کئی نام منظور کروائے گئے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ شادی مبارک کے چیک بہت سے، میرے خیال سے ہزاروں کی تعداد میں کاروان میں یہاں پر مستحق لوگوں کو شادی مبارک کا چیک اور کلیان لکشمی کا بھی چیک دیا گیا۔ دلت بندھو کی اسکیم تھی، ابھی بھی ہے، تو اس میں بھی مجلس اتحاد المسلمین نے بڑے شفاف اور صاف ستھرے طریقے سے ہمارے دلت بھائیوں کو دلت بندھو اسکیم میں ان کے نام کو دلوا کر ان کو منظوری بھی دلوائی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنا ووٹ دے کر مجلس کو کامیاب کریں۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ پچھلے 9 سال سے تلنگانہ ہو یا حیدرآباد ہمارا شہر ہو، یہاں پر کوئی فساد نہیں ہوا۔ یہاں پر بھائی چارگی کا ایک ماحول ہے، ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کے تہوار کو خوشی سے اور پرامن طریقے سے منا رہا ہے۔ اور ایک مثال سرزمین حیدرآباد کی عوام نے پیش کی کہ آج سے چند مہینے پہلے ایک ہی دن میں میلاد النبی کا جلوس اور گنیش تہوار کا جلوس بھی ایک ہی دن آ گیا۔ تو اس 1-2 مہینہ پہلے میں نے اس بات کو رکھا تھا کہ ایک ہی دن میں دونوں جلوس نکلیں گے تو بہت سی پریشانیوں کا سامنا ہم کو کرنا پڑ سکتا ہے، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ پورے ملک میں سب سے پہلے اگر پہل کی تو حیدرآباد کے عوام نے کی، اور یہاں پر مسلمانوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہم اپنا میلاد کا جلوس 2 دن کے بعد نکالیں گے کیونکہ اس دن گنیش کا جلوس نکلتا ہے۔ یہ ایک ایسی مثال ہم نے قائم کی بھائی چارگی کی، شہر کے امن کو مضبوط کرنے کی۔ اس میں بھی مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا رول ادا کیا ہے۔ تو میری تمام کاروان کے رائے دہندوں سے، کاروان کی عوام سے، کاروان کے بزرگوں سے، نوجوانوں سے اپیل ہے کہ آپ اپنا ایک ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کریں۔ یقیناً BJP ہے، اور BJP کا وجود صرف فرقہ پرستی پر اور نفرت کی سیاست کو پھیلانے پر BJP یہی کام کرتی آئی ہے۔ آج آپ کو جان کر آپ جانتے ہیں کہ جب پورے ملک میں کووڈ کی 2 ویو ہوئی تھی، جب کووڈ میں غریب عوام پس رہا تھا، مر رہا تھا، پریشان تھا، تو کون تھا جو کووڈ کے پیشنٹ تک آکسیجن کے سلنڈر پہنچا رہا تھا؟ وہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین تھے۔ وہ کون سی پارٹی کے ذمہ دار لوگ تھے جب غریب اپنا کاروبار بند کر کے بھوک اور فاقے پر گزارنے پر مجبور ہو چکا تھا؟ تو اس وقت مجلس کے لوگ راشن کی کٹ، فوڈ کٹ غریب لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے جو کووڈ کے دوران میں خدمات انجام دی، وہ کسی سیاسی پارٹی نے انجام نہیں دی۔ بلا لحاظ مذہب ملت مجلس نے کام کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ راتوں میں فون آتے تھے کہ ہم کو اسپتال میں بیڈ کی ضرورت ہے، اور ہم لوگ گورنمنٹ کے اسپتالوں میں فون کرتے تھے، پرائیویٹ ہاسپٹل میں فون کرتے تھے، اور اس کے بعد اس خاندان کو بتاتے تھے جن کو ضرورت تھی۔ انتقال ہوا تو لوگوں کے کووڈ میں کئی لوگوں کی موت ہوئی، اور اس وقت بھی پریشان تھے کہ کیا لاش
جو کووڈ کے پیشنٹ کی ہے ان کے افراد خاندان کو دی جائے گی۔ مجلس ہی وہ پارٹی تھی جس نے حکومت کے سامنے جا کر کہا، ہم نے مفتی کرام سے مشورہ کیا اور اس کے بعد مجلس نے جا کر حکومت سے کہا تھا کہ جس کسی کی موت ہوتی ہے حکومت اسی اسپتال میں ان کی ڈیڈ باڈی کو واش کر دے اور ایک کاٹن کے کپڑے میں لپیٹ کر مسلمان ہے تو مسلمان کو دے دے، یعنی جس مذہب کا جس دھرم کا اس کو دے دے۔ اور جیو میں ہم نے لکھایا کہ اگر مسلمان ہوگا تو وہ سیدھا قبرستان جائے گا اور ان کے خاندان کے 2 لوگوں کو اس جنازے یا لاش کے ساتھ جانے کی اجازت ہوگی۔ جیو میں ہم نے لکھایا کہ قبرستان میں اسی جگہ پر ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور پھر ان کی تدفین ہوگی۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بھی ہم نے لکھایا تھا کہ ان کے مرنے والوں کی لاش کو سیدھا جا تو شمشان گاہ کے جہاں پر انتظام کیا جاتا ہے ان کے آخری رسومات کا۔ تو یہ کام مجلس کرتی آتی ہے، ہر وقت مجلس آپ کے درمیان میں رہتی ہے۔ یقیناً ہم میں کمزوریاں ہیں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، یقیناً ہم سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، میں اس کا بھی اقرار کرتا ہوں، مگر مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں گے کہ کون سی پارٹی کے لوگ سال کے 12 مہینے حلقہ اسمبلی کاروان میں عام عوام کو دستیاب رہتے ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین ہے۔ تو میری آپ تمام سے یہی گزارش ہے کہ آپ ان باتوں پر غور فرمائیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے، خدا کے لیے اپنے ووٹ کو ضائع ہونے سے بچائیے، اپنے پولنگ پرسنٹیج کو آگے بڑھائیے۔ اگر ہمارا پولنگ پرسنٹیج 45 اور 50 کے درمیان ہوگا اور 50% لوگ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو یہ آپ کا نقصان ہوگا۔ آپ کو 5 سال انتظار کرنا پڑے گا دوبارہ الیکشن میں اپنے پسند اور ناپسند کا اظہار کرنے کے لیے۔ اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے۔ بی جے پی کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے، اب تو بی جے پی اتنا کمزور ہو چکی ہے کہ بی جے پی ایک کارٹون نکالی ہے جس میں انہوں نے میری فوٹو ڈال دی کارٹون کے طور پر اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسد الدین اویسی بی آر ایس کی اور کانگریس کی شادی کرانے والے۔ اب آپ بتائیے کہ قاضی اگر مجھے بنا رہے تو یاد رکھو میں ایسی تمہاری بی جے پی والوں کی شادی کراؤں گا کہ جو ہماری بھابھی دور بیٹھی ہے وہ متروں کے پاس آنا پڑے گا۔ اور کانگریس والوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو تمہارا 55 سال کا بچہ، جو 55 سال کا ہمارا بچہ ہے اس کی بھی شادی کرا دوں گا میں۔ تو یہ ہمارا ہر چیز میں کچھ نظر نہیں آیا تو اسد الدین اویسی کو، ان کو کچھ نظر نہیں آیا تو ان کی ٹیم ہے۔ ارے بھائی صاحب میں کسی کی ٹیم نہیں ہوں، میں غریبوں کے لیے لڑتا آیا ہوں اور غریبوں کے لیے لڑتا رہوں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کانگریس پارٹی ہو بی جے پی ہو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کانگریس اور بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دونوں پارٹی نہیں چاہتی ہے کہ مجلس غریب اور مظلوموں کی ایک آواز اس کو پنپنے دیا جائے یا آگے بڑھنے دیا جائے۔ ان کو غصہ اور حسد اس بات کا ہے کہ مجلس پورے ملک میں جا کر غریب اور مظلوم عوام کی آواز بن رہی ہے۔ ان کو حسد اس بات کی ہے کہ ایوان اسمبلی ہو تلنگانہ کا یا ایوان پارلیمنٹ ہو، وہاں پر مجلس کے نمائندے بے خوف ہو کر آپ کے مسائل کو پیش کرتے ہیں، حکومت کو جھنجھوڑتے ہیں، حکومت کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ اسی لیے ان دونوں پارٹیوں کو بڑی نفرت ہے مجلس سے، یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی قیادت اور مضبوط ہو۔ ان دونوں پارٹیز کا ایک ہی مقصد ہے کہ اسد الدین اویسی کو حیدرآباد میں روک دو۔ اگر یہ حیدرآباد سے باہر نکلے گا تو یہ غریب اور مظلوم عوام کو حیدرآباد کی کامیابی، سیاسی کامیابی کا راز بتا دے گا۔ اگر وہ حیدرآباد سے باہر نکلے گا تو حیدرآباد میں مجلس کی جو قیادت نے غریب اور مظلوم عوام کے لیے جو کارنامے انجام دیے وہ مجبور کر دے گا بی جے پی اور کانگریس کو مثبت اقدامات کرنے کے لیے، کیونکہ بی جے پی ہو یا کانگریس ہو ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ صرف ان کو ووٹ دیا جائے اور عوام کو صرف جھوٹے دلاسے دیا جائے۔ کبھی نیشنلزم کا نام لے کر ڈرایا جاتا ہے تو کبھی بھی کانگریس سیکولرزم کی موت کا نام لے کر ڈراتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی پارٹی مجلس ہے،
بلا لحاظ مذہب ملت مجلس کام کرتی آئی ہے، تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ اپنے ایک اکاؤنٹ کا صحیح استعمال کریے، بٹن کے نشان پر بٹن دبا کر اپنی جماعت کو کامیاب کریے۔ مجلس کی کامیابی ہمارے اتحاد کی کامیابی ہوگی، مجلس کی کامیابی دلت مسلمان اور کمزور طبقات کی کامیابی ہوگی، مجلس کی کامیابی غریبوں کو طاقتور بنانے کی کامیابی ہوگی، مجلس کی کامیابی فرقہ پرستی کے خاتمے کی کامیابی ہوگی، مجلس کی کامیابی کانگریس جیسے مفاد پرست پارٹی کے ناپاک عزائم میں شکست دینے کی کامیابی ہوگی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک اکاؤنٹ کا صحیح استعمال کریے اور اپنے تمام دوست احباب کو ترغیب دیجیے کہ 30 نومبر کے دن صبح کے وقت میں ہی نکل کر اپنے پولنگ بوتھ کو روانہ ہو کر مجلس کی کامیابی کے لیے ووٹ کا استعمال کریے اور کثرت سے دعا بھی کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو عظیم الشان کامیابی سے ہمکنار کرے۔ مجھے اور بھی جلسوں میں جانا ہے، اسی لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔